بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ یہ میرا مشاہدہ اور ایکسپیرینس ہے کہ دیش میں، مسلم قوم میں، ویسے تو ہر فیلڈ میں پروفیشنلز کی ضرورت ہے، لیکن 3 فیلڈ جو ہیں جس میں سمجھتا ہوں کہ اسپیشلی ہم لوگوں کو کوشش کر کے ان فیلڈز میں اپنے بال بچوں کو ڈالنا چاہیے۔ نمبر 1، لائر کا۔ وکیل دیش میں قانون کی حفاظت کرتا ہے، رول آف لا مینٹین کرتا ہے اور ظلم کو اپوز کرتا ہے اور لوگوں کو ظلم سے بچاتا ہے۔ لائر مانے جج بھی، وہی لوگ جج بھی ہوتے ہیں۔ جج بننے کے لیے آپ کو وکیل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا، ٹیچر کی آپ کی قوم میں بہت سخت ضرورت اس لیے ہے کیونکہ ٹیچر کا سماج میں رتبہ مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، تنخواہیں بھی بہت اچھی ملتی ہیں، اور ٹیچر اپنی بات کو کہنا اور سمجھانا جانتا ہے، وہ اچھا پولیٹیشین ہو سکتا ہے۔ لائر بھی اس لیے ضروری ہے کیونکہ جج ہونے کے علاوہ اور کامیاب وکیل ہونے کے علاوہ وہ اچھے پولیٹیشین بن سکتے ہیں۔ اب نظر اٹھا کے دیکھیے کہ آزادی کی لڑائی میں جتنے بڑے بڑے ہمارے فریڈم فائٹرز تھے، سب لائر تھے، سب وکیل تھے۔ تو اور تیسرا پروفیشن جس میں مسلم قوم کے زیادہ سے زیادہ لڑکیوں کو جانا چاہیے، وہ ہے جرنلزم کا۔ جرنلزم لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کرتا ہے، جھوٹی خبروں کو پھیلنے سے روکتا ہے، اس کو کاؤنٹر کرتا ہے، فیکٹ چیک کرتا ہے اور صحیح پکچر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور لوگوں کو صحیح اوپینین بنانے میں مدد کرتا ہے۔ اب جیسے ابھی کچھ دنوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ اتر پردیش میں مسلمان جو ہیں وہ پھل بیچنے والے وہ فروٹ جوس میں اپنا پیشاب ملا کر بیچ رہے ہیں۔ یہ کتنی گھٹیا بات ہے، لیکن یہ جان بوجھ کر پھیلایا جا رہا ہے، اور کہ وہ کھانے میں تھوکتے ہیں، روٹی بناتے ہیں تھوکتے ہیں، اس میں کھانا سرو کرنے سے پہلے تھوکتے ہیں۔ مطلب یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے کہ کوئی مسلمان چاہے کتنا بھی کم پڑھا لکھا ہو، کتنا بھی گھٹیا ہو، لیکن اپنے کاروبار کو اس طرح سے چوپٹ نہیں کرے گا۔ یہ ایک سازش ہے جس کے تحت میں یہ سب باتیں کی جا رہی ہیں تاکہ مسلم قوم کو ایک دم ذلیل کر دیا جائے اور اس کے بعد میں ان کو ہر طرح سے دفنا دیا جائے۔ یہ ایک سازش کے تحت میں، مطلب ان کو برباد کر دیا جائے، سازش کے تحت میں سب چیزیں ہیں۔ اور لوگوں نے ہٹلر سے یہ سب چیزیں سیکھی ہیں، جس نے یہودی قوم کو جرمنی میں اسی طرح سے آئیڈینٹیفائی کر کے بدنام کر کے اس کے بعد 60 لاکھ یہودیوں کو جلا دیا آگ میں۔ اور یہ تو دنیا کے تاریخ میں شاید پہلا اتنا زبردست ظلم ہوا ہو۔ اس نے چنگیز خان نے بھی کیا تھا، وہاں بغداد میں 10 لاکھ کی آبادی کو اس نے پورا برباد کر دیا تھا۔ چنگیز خان تو دنیا کا بہت بڑا کرمنل رہا ہے، لٹیرا، مرڈرر، جو کہہ لیجیے آپ اس کو۔ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی میں 6 کروڑ انسانوں کا قتل کیا۔ اب بتائیے اس زمانے میں دنیا کی آبادی آج سے 800 سال 900 سال پہلے، 1200 کی بات ہے یہ تو، ہاں 1000 سال ہو گئے۔ 1258 میں اس نے بغداد پہ حملہ کیا تھا اور اس کو تہہ تیغ کر دیا تھا، ایک دم پورا برباد کر دیا تھا۔ تو اس وقت میں اس نے 6 کروڑ لوگوں کا پوری دنیا میں اس نے قتل کیا۔ اس زمانے میں ظاہر ہے امریکہ اور انگلینڈ کو جانتے ہی نہیں تھے لوگ، اور یہ تو آبادی اس زمانے میں دنیا کی ہو سکتا ہے کہ 40-40 کروڑ رہی ہو سکتا ہے، 50 کروڑ رہی ہو مان لیجیے، اس میں اس نے اگر 6 کروڑ لوگوں کو مروا دیا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ظالم تھا وہ۔ اور تو اس طرح سے ان خبروں کو نیوٹرلائز کرنا، ان کا فیکٹ چیک کر کے ان کو غلط ثابت کرنا، یہ سب جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے۔ تو ابھی تو اتر پردیش سرکار اس سلسلے میں آرڈیننس لے آنے جا رہی ہے کہ اور سخت سے سخت سزا دینے جا رہی ہے، بالکل دے، لیکن معصوموں کو نہیں پھنسائے۔
اگر یہ سازش کے تحت قانون بن رہا ہے، جس کے چانسز بہت زیادہ ہیں، تو نیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو کس لیے، یہ قانون کس لیے، یہ آرڈیننس کس لیے بنایا جا رہا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو روکنے کے لیے آپ کے پاس میں اگر فیکٹ چیک کرنے والے جرنلسٹ نہیں رہیں گے، لکھنے والے لوگ نہیں رہیں گے، تو یہ تو رویش کمار اور پنیہ پرشن واجپئی اور گرجیش وششٹھ، یہ سب کمال کے لوگ ہیں جو کہ دیش میں سچائی کو اجاگر کرتے ہیں۔ لیکن آپ کی قوم میں بھی ایسے بہت سارے لڑکے لڑکیوں کی ضرورت ہے جو دیش کی بھلائی کے لیے، ملک کی بھلائی کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے، قوم کی بھلائی کے لیے یہ پرچم اٹھائیں، وکیل بنے، جج بنے، آپ کے ٹیچر بنے، پروفیسر بنے اور جرنلسٹ بنے۔ آپ لوگ اپنے بچوں کو اس راستے پر لگائیے۔ کسی طرح کے مشورے کی ضرورت ہو تو ہم کو فون کریے گا 9038000252۔